بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عياز رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواہ الترمذی۔ حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں جو اب سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ وہی اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی مال کو فتنہ کہا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کی تاریخ پر جو شخص بھی نظر ڈالے گا، اسے صاف محسوس ہوگا کہ مال کے مسئلے کی اہمیت اور دولت کی ہوس برابر بڑھتی جا رہی ہے، اور بلا شبہ یہی اس کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے بے شمار بندوں کو خدا کی بغاوت و نافرمانی کے راستے پر ڈال کر اصل سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے علمبردار بھی دولت و معاش ہی کے مسئلے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنے دجالی خیالات دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھوکے بیڑیے جو بکریوں کی ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہو، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی حرص کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حب مال کی محبت اور حب جاہ یعنی عزت کی محبت آدمی کے دین اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بکریوں کے کسی ریوڑ میں چھوڑے ہوئے بھوکے بیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مال کی محبت اور عزت کی محبت سے بچائے، کیونکہ یہ دونوں دین کے لیے قاتل ہے۔ اسی طرح مال و دولت کے فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ اس امت کا خاص فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔